الرحیم۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب اولین اور آخرین اگلے پچھلے سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا، ہر دھوکہ دینے والے انسان کو جھنڈے کی علامت کے ساتھ میدان حشر میں لایا جائے گا۔ اس کے ساتھ جھنڈا ہوگا جو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ انسان دنیا کے اندر لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا۔ عزیزو، جہاں اگلے پچھلے سارے انسان موجود ہوں گے، وہاں ایک مخصوص علامت کے ساتھ اس آدمی کا آنا اس کے لیے کتنا پریشان کن اور انتہائی رسوا کن ہوگا۔ جو دنیا میں انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، ہم اپنا معاملہ دیکھ لیں، کسی کے بارے میں ہم نہ کہنے کے مجاز ہیں، نہ ہمیں کہنا چاہیے۔ ہم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، حج عمرہ بھی کر چکے ہیں، اکثر زندگی ہماری گزر بھی چکی ہے، مگر کتنی صفائی کے ساتھ، کتنی ہوشیاری کے ساتھ آج کی دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ عزیزو، آخرت کے اعتبار سے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ معاملات کی دنیا میں ہم بہت ہی پیچھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من غشنا فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت سے نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی دھمکی ہے، کتنی خطرناک وعید ہے۔ ناراضگی کے انداز میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میری امت والا، میرا کلمہ پڑھنے والا کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے عزیزو، ہم تو معاملات کرتے ہیں، معاملات کرنا ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ کسی کے ساتھ ہم فراڈ نہ کریں، ہماری وجہ سے کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو۔ آج تو حال یہ ہے کہ سکا بھائی کو معاف نہیں کرتا۔ بھائی اپنی بہن کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا، اس کی میراث لے کر یتیم بچوں کی، بھتیجوں کی میراث لے کر کھا رہے۔ عزیزو، جو اپنے خون کے ساتھ فراڈ کر رہا ہو، دوسروں کے ساتھ کیسے وہ فراڈ نہیں کرے گا؟ اس لیے عزیزو، ہمیں یہ مزاج بنانا چاہیے، تھوڑا کھائیں گے، صاف ستھرا کھائیں گے، کلیئر کھائیں گے، دھوکے سے، فراڈ سے، کسی کو نقصان پہنچانے سے حتی الامکان ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صل علی